السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی. ایک ہے لمۃ الشیطان اور ایک ہے لمۃ الملک. ایک ہے شیطان کا وسوسہ اور ایک ہے نفس کا تقاضا. ایک ہے جرائم حیوانی اور ایک ہے جرائم شیطانی. ایک ہے خواتر شیطانی اور خواتر نفسانی. یہ جو آیت تلاوت کی میں نے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جب انسان اللہ تعالی جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، صرف کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان ڈراتے ہیں اور بار بار آپ کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ آپ فقیر ہو جائیں گے، بہت سارے آپ کے اخراجات ہیں اور یہ ہے وہ ہے. آپ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا. جب خیر کے کاموں میں انسان صرف کرتے ہیں تو شیطان تنگ کرتے ہیں اور پھر بہت سارے آپ کی ضروریات اور حوائج کی پورے ایک ریل چلاتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو جو پھر انسان خرچ نہیں کر سکتا. فقر سے ڈراتے ہیں. کس سے ڈراتے ہیں؟ فقر سے. الشیطان یعدکم الفقر. یہ گیٹ اگر بند کر لیں تو وہ اچھا رہے گا. منظر دروازہ بند کے بار خلق سے تو وہ تنگ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. عجیب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان پر حکم دیتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں کس چیز پر؟ فحشاء پر. آپ دیکھیں جتنے بھی فحش کام ہیں، فحاشی ہے، یہ خرچ سے ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ خرچ سے ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں اس میں. جب فحاشی کے مواقع ہو تو شیطان تب کی رہتا ہے کہ شاباش کیا کرو، یہ لگاؤ، یہ میدان ہے لگانے کی. لوگ کہیں گے کہ زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو فقیر کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے، شیطان بہت پورے کتاب پڑھاتے ہیں اس کو کہ یہ مسائل ہو جائیں گے اگر آپ نے کچھ پیسے دی. وہی شخص کل جب شادی ہو، تماشا ہو، ہمارے یہاں تماشا کہتے ہیں اس کو، اسٹیج شو وغیرہ ہو، تو پھر یا ہوائی فائرنگ وغیرہ کیا ہو کہ جس سے تبذیر ہے، اسراف ہے،
تو ایسے مواقع پہ شیطان بجائے اس کی رکاوٹ پیدا کرے وہ اس کو خوبصورت بناتے، دلکش بناتے، اس کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں، اس سے آپ اچھے لگیں گے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ پہ عمل کراتے۔ تو دیکھیے شیطان کیا کرتے ہیں، وہ عجیب قسم کے اس کے ایک منطق ہے۔ ایک طرف تو آپ کو کہتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں صرف نہ کرو، پھر ڈراتے ہیں، اور جب اس کی مرضیات کی مصارف ہے، اسراف و تبذیر ہے، اور یہ جتنے بھی فحاشی ہے اور یعنی ہے، وہاں پھر کہتے ہیں کہ آپ صرف کرو۔ آپ نے دیکھا اس طرح ہی ہوتا۔ تو اس آیت کے ذیل میں ترمذی شریف میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس میں ان دو چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ شیطان کے لیے ایک لمحہ ہے یا لمحہ دونوں کہہ سکتے ہیں، اور فرشتے کے لیے بھی کیا ہے، ایک لمحۃ الشیطان ہے، ایک لمحۃ الملک ہے۔ لمحہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے قریب ہوتا ہے، وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ اس کو پھر لمحۃ الشیطان اور لمحۃ الملک میں حدیث مبارک میں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شر کے کاموں پہ آپ کو کیا کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور حق کی تکذیب کی آپ کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ لمحۃ الشیطان، یہ کیا ہے، لمحۃ الشیطان۔ لمحۃ الملک یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ وہ خیر کی کیا کرتے ہیں، اعاد بالخیر، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ خیر کی تلقین کرتے ہیں، اور حق کی تائید کی کیا کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارک میں کہ آپ جب محسوس کریں کہ حق بات ہے اور آپ کو کوئی دل میں کہہ رہا ہے کہ تکذیب کرو، تو شیطان کیا ہے، شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی، پناہ مانگی۔ تو یہ دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے فرشتوں کی طرف، فرشتوں کی طرف سے جو ہوتا ہے اس کو وسوسہ نہیں کہتے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، القاء ہے۔ وہ اللہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ خیر کی امور میں آپ کے کیا کرے، تائید کرے اور آپ کے ترغیب دے آپ کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، لمحۃ الملک ہوتا ہے، یہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک نظام بنایا۔ ایک چیز تو یہ ہے، ایک ہے شیطان کا وسوسہ اور ایک ہے نفس کا تقاضا، یہ دو الگ چیزیں۔ اس کے بارے میں مشائخ نے فرق کیا، اس کے بارے میں مشائخ نے فرق کیا۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان فرق نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا نفس کا تقاضا ہے، نفس کا تقاضا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نفس کی مثال بچوں کی طرح ہے، نفس کو مثال بچوں کی طرح ہے۔ وہ جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اس کو، تو وہ مسلسل بار بار تقاضا کرتے ہیں۔ بچے دیکھے ہیں کبھی، بچے اگر کسی چیز کے بارے میں اپنے والد کو بتائیں کہ یہ لے لیں، مجھے دے، تو پھر ضد کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ضد کرتا ہے، اور وہ چیز والد سے نکالتے کہ یہ دو، یہ کیا کرو، یہ دو۔ نفس بھی اسی طرح بچوں کی طرح ہے، وہ کوئی بھی گناہ اچھے لگے، خواہ وہ بدنظری ہے، خواہ وہ دیگر چیزیں ہے، خواہ وہ مال کی خواہش ہے، جتنی بھی انسان کی، خواہ کسی کو غیبت کے وہ ہے عادت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نفس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں، نفس کے تقاضا ہوتے ہیں۔ نفس پھر بار بار تقاضا کرتے ہیں۔ نفس جو ہے بس اس کی آپ اگر پہچانتے ہیں کہ نفس کا تقاضا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ وہ جب بار بار تکرار کے ساتھ آپ پہ وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی نوعیت کا مطالبہ ہے، سمجھ آئی کہ آپ کی نفس کی شرارت ہے، اس کی خباثت ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کا کیا ہے، تقاضا۔ یہ اگر رمضان المبارک میں شیطان کو باندھ بھی لیا جائے تو نفس کی عادت تو ہے، وہ تو تنگ کرتے رہیں گے، وہ تو کیا کریں گے، تنگ کرتے رہیں گے۔ تو وہ اگر شیطان باندھے بھی ہو تو یہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جو ایجنٹ بیٹھا ہے ہمارے اندر، یہ کیا ہوتا ہے،
یہ کافی رہتا ہے، کیونکہ اس کو اتنا پڑھایا ہے غلط، اتنا سکھایا ہے، اتنا سمجھایا ہے کہ وہ کافی رہتا ہے، اس کے پیر شیطان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، کچھ خود بھی کر لیتے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کے تقاضا۔ شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے، شیطان بڑا ہوشیار ہے، شیطان ایک روپ میں نہیں آتا، وہ مختلف قسم کے اس میں آتے ہیں، وہ مختلف قسم کے منطق ہوتے ہیں۔ وہ اگر کوئی گناہ کراتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بار بار آپ کو ایک ہی طرف سے آ جائے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ جوانی ہے، پھر توبہ کریں گے، دیکھے لوگوں کو دیکھے بازار میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک عجیب قسم کی وہ منطق بڑھاتے۔ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک طرح نہیں آتا کہ بچوں کی طرح ایک ہی بات مسلسل کرے کہ وہ نفس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ نفس ہوتا ہے۔ شیطان وہ مختلف قسم کے آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، اور آپ کو بڑے زبردست طریقے سے عالم کے ساتھ عالمانہ قسم کا مناظرہ کریں گے، عامی کے ساتھ عامی کی شکل میں آئیں گے، ہر کسی کو اسی کی نفسیات کے مطابق سمجھائیں گے، اس کے ساتھ سمجھائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا شیطان ہوتا ہے، اپنا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز اور ہے، وہ جرائم ہے، جرائم حیوانی اور جرائم شیطانی۔ جرائم حیوانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان اپنے حیوانیت سے، نفسانیت کی وجہ سے، ان کی جذبات سے مغلوب ہو کے کچھ گناہ ہو جائے اس سے، اس کو کہتے ہیں حیوانی جرائم۔ حیوانی وہ جرائم، یہ وہ جرائم ہے کہ جو اس کے نفس نے اس کو مجبور کیا، اس کے جذبات ہیں۔ تو اگر حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو اس میں اتنی زیادہ شدت اور سختی نہیں دیکھی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں علماء کرام، طلباء کرام سمجھتے ہیں اس کو کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کیا دوبارہ، وان زنا وان سرق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، وہی کہا وان زنا وان سرق۔ یہ جرائم حیوانی ہے، یہ کیا ہے، جرائم حیوانی ہے۔ تو اس میں اس درجے کی وہ نہیں ہے جو سختی کہ آپ کہیں وہ کس میں ہے، جرائم شیطانی میں۔ ابھی دوسری جو روایت ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کی تکبر ہو، یہ جرائم شیطانی۔ یہ کیا ہے، شیطان نے بھی خود بھی کہا تھا کہ میں کیا ہوں، میں اسے میں اعلیٰ ہوں اور میں نار سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اسی طرح جتنی بھی حق کی تکذیب ہے، یہ سب جرائم کس کے ہیں، شیطان کے۔ یہ شیطان کی چیز ہے، یہ نفس کی طبیعت نہیں ہے، یہ شیطان کی کیا ہے، اس کی وجہ سے۔ جھوٹ ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ جرائم کیا ہے، شیطانی ہے۔ تو اس کے بارے میں سخت قسم کے پھر وعید ہے، کیا ہے، سخت قسم کے وعید ہے۔ اگر آپ دیکھیں روایات میں کبھی کبھی انسان کہتے کہ یار یہ گناہ اور یہ گناہ اس کی اتنی سخت وعید ہے، اس میں تھوڑی سی اس میں یہ رکھی، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سنگین گناہ نہیں، سنگین گناہ کی وعید تو بہت آئی، اس کی ترغیب، اس کی سختیاں تو بہت شدت سے بیان کی گئی، لیکن وہ انسان کی جو حیوانیت ہے، حیوانی روح ہے اور اس کے نفس ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی جذباتیت ہوتے ہیں، اس سے مغلوب ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں، اس سے انسان مغلوب ہوتے ہیں۔ اس بات کے اگر آپ تھوڑا سا ایک جو تیسری بات، چوتھی بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک ہے خواطر شیطانی اور ایک ہے نفسانی، جو میں نے عرض کیا تھا، وہ بھی اسی دونوں کو ملا کے پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس سارے معاملے میں جو میں نے عرض کی، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان خواہ وہ کسی حق بات کو آپ کو جٹلانے پہ وہ کر لے، تیار کر لے، یا آپ کو
خیر کے کاموں سے صرف کرنے سے منع کرے، یا آپ سے تکبر وغیرہ اس طرح کی آپ کو اس کی طرف تلقین کرے وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جرائم ہیں، یا آپ کی دل میں مختلف قسم کی وسوسے ڈالے، تو جتنی بھی اسی طرح کی خواطر ہے وہ اس کا علاج ہے ذکر اللہ. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سارے دفع ہو جاتے ہیں اللہ کی کس سے؟ یاد سے. جب اذان ہوتے تو شیطان بھاگتا ہے، یہ ہے نہیں روایت میں، حدیث میں جب اذان ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وہ زرات بھی ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں اس کے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی، وہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد کے سامنے نہیں رہ سکتا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب ذکر اللہ چلے جاتے تو شیطان آ جاتا ہے، وہ پھر اپنے شرارتیں شروع کرتے ہیں، وسوسے بھی ڈالتے ہیں، پھر جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی بھی خواطر ہے اور جو شیطان کی وہ ہے ان کے خیالات ہے یا وسوسے ہے، یہ سب اس کا دفعہ کس سے ہوتا ہے؟ ذکر اللہ سے. لیکن ذکر اللہ سے یہ جو نفس کے تقاضے ہوتے ہیں اور خواطر نفسانی ہوتے ہیں، یہ پھر اس سے دفع نہیں ہوتا. اس سے کیا نہیں ہوتا؟ اس سے دفع نہیں ہوتا. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ اس سے دفع نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی بعض مشائخ نے لکھا ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے، کبھی کبھی وہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. نفس میں قوت آ جاتی. کیا آ جاتی؟ قوت آ جاتی. تو پھر اس کے کیا علاج ہو؟ مثلا خواہشات نفس ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ اس سے قابو میں نہیں آتا. اس سے قابو میں نہیں آتا. یہ جو جتنے میں نے بتایا نا، خواطر شیطانی، یہ ساری چیز جو ہے نفس وسوسہ شیطانی اور لمت شیطان، یہ ساری چیز قابو آتا ہے کس سے؟ ذکر اللہ سے. اور جو نفس کی چیزیں ہیں اس کے تقاضے ہیں، ان سے جو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا کا جو معاملہ ہے وغیرہ، جتنی بھی چیزیں میں نے عرض کی، یہ اس سے قابو میں نہیں آتا. اس کے لیے مجاہدہ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ مجاہدہ. تو یہ دو چیزیں الگ ہے. اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف اپنے اصلاح ذکر سے کرتا ہوں تو خطا، یہ کسی غلط فہمی میں. ذکر اللہ اس کا پھر اس کے ہزاروں لاکھوں بے شمار فائدے، شمار ہی نہیں کر سکتے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس کے فائدے، اس کے وہ. لیکن ہر چیز کے علاج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آپ پورا جو علماء طلباء بیٹھتے ہیں، میرے اس بات کو سب سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں تکبر کے بارے میں یا غیبت کے بارے میں یا جھوٹ کے بارے میں، ریا کے بارے میں، جو سارے شیاطین، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وہ ہے جرائم، اس پر کوئی تعزیرات ہے؟ اس پر تعزیرات ہے؟ حدود ہے؟ قصاص کوئی اس طرح کی چیز ہے اس پہ؟ نہیں. اچھا، دوسری طرف زنا پر ہے یا نہیں؟ ہے. سرقہ پر ہے یا نہیں؟ تو ابھی اگر اس کو دیکھا جائے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بھئی جو شیطانی چیزیں ہیں جو وہ کیا ہے، اس کی جو اخروی اس کی جو وعیدی ہے یا اس کی تعذیب کے وعدے ہے، وہ تھوڑا سا اتنے اس نوعیت کی زیادہ نہیں ہے. لیکن دنیا کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں اور اسلامی ریاست میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو نفسانی چیز ہے اس کی سختی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر سخت کی قابو نہیں آتا. ایک طرف روایت میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، دوسری طرف غیبت پہ کوئی 100 کوڑے نہیں لگاتے لیکن زنا پہ لگاتے ہیں. اس طرح ہوتے نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان بار بار انسان کو خطا کرتا ہے. بات چیزیں ایسی ہوتی. اور جو انسان کی ابھی اگر زنا وغیرہ ان چیزوں میں اتنی سختی نہیں کی جائے تو پھر یہ کیونکہ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے، خواہشات کا معاملہ، یہ قابو نہیں آتا بغیر اس کے. اس میں رگڑائی دینیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کے مال کی محبت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے دیگر چیزیں ہوتے ہیں. تو نفس اس کو بےقرار ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر جرائم میں چلے جاتے ہیں. کبھی سرقہ کرتے ہیں، کبھی غصب کرتے ہیں، کبھی ظلم، کبھی ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. تو یک دم سے شریعت کا کوڑا سامنے آ جاتا ہے وہاں، کیونکہ نفس بغیر جہد کے، جدوجہد کے اور بغیر کس کے، مجاہدے کے قابو میں نہیں آتا.
اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈانٹتی بھی ہے، تعزیرات بھی ہے، پھر اس کے پھر سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ جو شیطانی چیزیں ہیں یہ تو پھر ذکر اللہ وغیرہ سے قابو آتا ہے، لیکن جتنے نفسانی چیزیں ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے لیے مجاہدہ ہے. اس کے لیے مجاہدہ، پھر مجاہدہ خدمت میں بھی ہے، مجاہدہ پھر انسان کی وہ کم کھانے میں بھی ہے، دیگر چیزوں کے پھر مجاہدہ کی پھر بہت طویل فہرست ہے. مجاہدہ پھر الگ مطلب ہے کہ اپنے خواہشات کو قابو میں رکھنا، جذبات کو قابو میں رکھنا، اس کے ساتھ تھوڑا سا لڑنا پڑتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو دیکھیں کبھی مجاہدے کا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے، کبھی اپنی یاد کی تلقین فرماتے. تو مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی الگ مستقل ضرورت ہوتی. یہ کیا ہے؟ مستقل ضرورت ہے. جیسے دیکھیں نا، نفس کی اپنی دل کی اصلاح ہے. دل کی اصلاح کیا ہے؟ دل کی اصلاح یہ ہے کہ رذائل ختم ہو جائے، خسائل آ جائے. رذائل ختم ہو جائے، خسائل، جو برے صفات ہے وہ چلے جائے، جو برے عادات ہیں وہ ختم ہو جائے، اچھی عادات اور اچھی صفات آ جائے. تو اس کی حصول کے لیے جو یہ پورا راستہ ہے تصوف کا کہ اس راستے سے حاصل ہوتا ہے، تو اس میں ذکر اللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مجاہدے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بہت ضروری ہوتا ہے. بہت کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. ابھی مثلا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے ضرب پڑتا ہے اور اس سے علاج ہوتا ہے حب مال کا. کس کا؟ اور خدمت سے اس سے ضرب پڑتا ہے نفس پر اور اس سے علاج ہوتا ہے حب جاہ کا. تو دونوں الگ الگ مرض ہیں نا. اگر آپ خدمت بہت کرتے ہیں تو اس سے شاید آپ کی حب جاہ کا تو علاج ہو جائے، لیکن حب مال رہے گا. اس کی وجہ سے آپ شاید 1000 غلطیوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مبتلا ہو جائے. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو حیوانی قسم کی یہ جو جرائم ہے، جو نفس کی ہے، یہ قابو میں آتے ہیں مجاہدے سے. کس سے آتے ہیں؟ مجاہدے سے آتا ہے. تو اس کی اسی لیے جو مشائخ ہوتے ہیں نا، مشائخ یہ والد صاحب ایک بات عرض کرتے ہیں بہت اہم. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیری ہوتا ہے یہ آسان ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت آسان ہوتا ہے. جو عام آج کل مروجہ قسم کی پیر بننا ہوتے ہے اور الگ، کسی کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تربیت کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. کہ آپ واقعی کسی کے بارے میں فکر مند ہو، کسی کی اصلاح ہو جائے اور کسی طریقے سے اللہ سے تعلق جڑ جائے اور بری جو عادات ہے ختم ہو جائے، اچھے صفات آ جائے اور بڑی اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، اس کے لیے آپ تہجد میں روتے ہیں. آئے ہیں مہمان اصلاح کے لیے، روتے ہیں آپ راتوں میں ان کے لیے. تو یہ پھر مشکل ہوتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں یہ لوگ اصلاح کے لیے، کس کے لیے آئے ہیں؟ اصلاح کے. یہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو مستقل فکر ہے اس کی اصلاح کی. اگر آپ اس کو یہ ذمہ داری نہیں لیتے، بس عام سے بس ایک رواجی قسم کی چیز ہے، وہ آسان ہوتا ہے، وہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ تو آپ یہ ایک وہ چوغا پہنے، ایک لاٹھی اٹھائے اور آسان صاحب پر کل پیری شاید پیر بننا 1000 روپے میں بن جائے گا. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ اتنا خرچہ نہیں آتا اس پر. تو دیکھیں لیکن تربیت مشکل ہے. کیا ہوتا ہے؟ تربیت مشکل. تو یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کس کو بتاتے ہیں، بعض کو بتائیں گے کہ آپ خدمت کریں، بعض کو بتائیں گے کہ آپ ذکر زیادہ کریں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس نوع کی مرض ہے، اپنے مریض کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس نوع کی مرض ہے، اس میں اس کا علاج کس سے، اس کے علاج کس سے. تو پھر اسی طرح کا وہ کیا کرتے ہیں، اس سے علاج کراتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کرنی تھی، یہ میں معذرت بھی کرتا ہوں، میں کبھی دل میں آتا تھا کہ یہ موضوع نہیں کہنا چاہیے، یہاں بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض احباب کے لیے شاید وہ مشکل ہو. یہ موضوع علماء طلباء کے لیے سہل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عام ساتھیوں کے لیے کبھی کبھی مشکل بن جاتی ہے. بعض عام ساتھیوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتی، اس کو بھی ہوا تھا، لیکن اس طرح کے موضوع کا چھڑنا مناسب نہیں ہوتا زیادہ. لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس میں فائدہ ہو. کیا ہو؟ اس میں فائدہ ہو. تو اس لیے میں نے عرض کی، ورنہ دل میں کافی دفعہ آیا ٹالا کہ کروں نہ کروں. پھر میں کہ چلو بسم اللہ. تو پھر اس کے بعد میں نے کچھ عرض کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خطا معاف کرے. لیکن یہ اسی طرح ہے کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے، اس کے
اپنی چیز ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیزیں رکھی ہے جو دیگر مخلوق میں نہیں ہے. وہ چیز ان کے کیفیات ایک الگ دنیا ہے, جذبات ایک الگ دنیا ہے. انسان کی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی. تو بہرحال یہ ایسا ہوتا ہے, یہ جو مشائخ ایک طریقت ہوتے ہیں اور جو واقعی اپنے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, جو طالب اصلاح ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ اس کو یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا سادہ سا معاملہ نہیں ہوتا, حساس معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک ہی اس کی 4-5 بیماریاں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ 4-5 بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن وہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں, مربی ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانٹا نکالو تو سب ختم, یہ معاملہ ختم. یہ کیا ہے؟ یہ ختم. حالانکہ مریض بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بہت پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے, لیکن اس کے جو شیخ ہوتے ہیں اور جو اس کا ماہر ہوتا ہے تربیت کا, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں اتنا زیادہ پیچیدگی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان سمجھتے ہیں کہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا بہت پیچیدہ مرض ہے. کبھی کبھی کینسر ہوتا ہے, کبھی کبھی کینسر نہیں ہوتا, اس طرح ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی تشریف لائے اور اپنے عادات کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بری عادت ہے, زنا کی بھی عادت ہے, شراب کی بھی عادت ہے, اس کی بھی عادت ہے, جھوٹ کی بھی عادت ہے, اور میں کسی ایک سے توبہ کر سکتا ہوں, سب کو تو نہیں چھوڑ سکتا, عادت ہے. کیا نہیں کر سکتا؟ سب کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا کر سکتا ہوں؟ ایک کو چھوڑ سکتا ہوں. تو اس روایات میں علماء کو بھی معلوم ہے, طلباء کرام کو بھی معلوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ آپ کیا کریں؟ جھوٹ چھوڑیں. آپ کیا کریں؟ ابھی دیکھیں نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو تشریف فرما ہے تو مربی کی حیثیت سے. کس کی حیثیت سے؟ ورنہ اگر وہ اس حیثیت سے بیٹھ جائیں کہ مفتی کی حیثیت سے بیٹھ جائیں تو پھر یہ دوسری چیز جائز ہے نہیں. مربی کی حیثیت الگ ہوتی ہے. مربی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ الگ ہوتے ہیں. ابھی وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تربیت کرنا چاہتے ہیں. ابھی اگر ہمارے پاس آتے تو ہم کہتے ہیں اٹھو بھاگو. اس طرح کوئی انسان ہوتا ہے, اس طرح کوئی انسان کا بچہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. تو وہ بیچارہ تو مریض تھا, وہ تو علاج کے لیے آیا تھا, وہ تو کوئی سچا, اس کے دل میں طلب تھی. کیا تھی؟ طلب لے کے آئے تھے بیچارے, علاج کرنا تھا تو علاج کرو اس کا. وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ بھئی یہ جائز یا ناجائز. اگر جائز ناجائز ہو تو آپ کہتے ہیں سب حرام. کیا ہے؟ وہ مانتا ہے, معترف ہے کہ سب کیا ہے ٹھیک نہیں ہے, کیا کروں, عادت پڑی. تو اس کا پھر علاج بتایا کہ آپ جھوٹ چھوڑیں. جب انہوں نے جھوٹ, لیکن اس کو بتایا کہ پھر میرے ساتھ مل لیں. کیا کریں؟ ہاں پھر مل لیں میرے ساتھ. اس سب چیزوں میں پھر ہوتا ہے. اگر اس کو یوں چھوڑ دیتا کہ آپ چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ پھر نہ پھنس جائیں. لیکن جب اس کو بتائیں کہ آپ پھر آئیں ملیں اور مجلس میں, تو دیکھیں اس ایک چیز کی برکت سے جب انہوں نے جھوٹ چھوڑی, اس کو شراب کا داغیہ پیدا ہوا, نفس کا تقاضا آیا کہ اس کو پیوں. انہوں نے کہا تو پھر کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا ہوگا, وہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے, نہیں ہوا, کچھ شراب پیا ہے, کچھ نہیں کیا, تو پھر جھوٹ تو نہیں بولنا ہے, پھر تو کہوں گا تو شرمندگی ہو گئی. یہ تو پھر نفس تو پھر یہ بھی برداشت نہیں کرتا نا. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کے لیے تعذیب ہے. نفس کے لیے کیا ہے؟ تعذیب ہے. اچھا زنا کا شوق ہو گیا تو اس نے کہا کہ پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے ہم سے, پھر بتانا پڑے گا. تو اسی بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اسی بھی بچایا اللہ تعالیٰ. تو دیکھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوبارہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال معلوم کیا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جھوٹ کا فرمایا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب اس جھوٹ کی وجہ سے سب سے حفاظت فرمایا. تو دیکھو ایک چیز پکڑی, ایک چیز پکڑی. تو یہ اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ جو اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے حساس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے, سنجیدگی سے لینا ہوتا ہے. اور شیخ بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور جو مریض ہوتے ہیں اس کو بھی سنجیدگی سے لینا ہوتا ہے کہ بھئی ہم خواہ کسی دوسروں چکروں میں پڑ جاتے ہیں. جو مقاصد ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں, وہ سے وہ رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.